بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ ہے۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہاں پہ عیسائیوں کو جو ہے وہ مطلب تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، تمہارا عقیدہ ہے وہ بالکل باطل ہے، وہ غلط ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ان کو، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ بے شک اللہ ہی غالب حکمت والے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس میں نصرانیوں کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی، کہ اللہ پاک نے ان کو سمجھا دیا، یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو وہ غلط ہے۔ اللہ کے متعلق جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ جیسے پچھلی آیت جو ہے دیکھیں ہم نے اس میں مناظرے کی انتہائی منزل پڑھی تھی، یعنی مباہلہ، کہ جس میں ضدی سے ضدی انسان جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ان کے اپنے بڑے پادریوں نے ان کو جب کہہ دیا تھا کہ مت کرو مباہلہ ان سے، ان ہستیوں کے مقابل مت آؤ، پھر بھی یہ جو ہے اپنی ضد پر، اپنی ہٹ درمی پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں قبول کیا۔ یعنی کہ جو ابھی آیات ہم نے پڑھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نجرانی عیسائیوں سے مناظرہ اور مباہلے کا ذکر تھا۔ اب اس مناظرہ اور مباہلے کا بہترین نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مباہلہ کریں یا نہ کریں آپ کا مقصد تو حاصل ہوگی، یعنی حق کا ظہور اور باطل کا بطلان، یعنی باطل کا خاتمہ۔ اور خود یہ عیسائی اور اس انکار مباہلہ کو دیکھنے اور سننے والے آپ کی حقانیت اور کفار نجران کی ہٹ درمی جان گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جب ایک طرف سے وہ کفار جو تھے، یہ جو عیسائی تھے، یہ جب ایک طرف سے مباہلہ نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو جو ان کے بہت سارے ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا جو وہاں پہ عیسائیوں کے ماننے والے ہوں گے، جو ان پادریوں کی بڑوں کے ان کے ماننے والے ہوں گے، تو ان کو تو وہ تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے بڑے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تو ہمارے بڑے ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ تو جو ہے مطلب یہاں پہ تو وہ ڈر گئے ہیں، اور پھر یہ ہوا ہوگا کہ یہاں پہ بہت ساروں کے ذہن کھلے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غالب حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مطلب ایسے نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوا تھا، مباہلے کا کہا بھی گیا تھا، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ مباہلہ کریں، تو دیکھیں انہوں نے نہیں بات مانی اور مباہلہ پھر بھی نہیں ہوا۔ تو اب کہنے کو تو ایک طرف یہ بات کی جا سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا پہ بھی یہ مباہلہ نہیں ہو سکا، اور جس طرح کہا گیا تو نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں تو غالب حکمت والا ہوں، جو بات کہی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، جو حکم دیا جاتا ہے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم یا عیسیٰ علیہ السلام کا عبداللہ ہونا یا یہ سارے واقعات بالکل صحیح ہیں اور سچا بیان ہے، جس کا ثبوت اس سے ملا ہے کہ نجران کے عیسائی اس کے خلاف مباہلہ کرنے پر تیار نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ کامل غلبہ اور محیط علم اسی کی صفت ہے، اور جس میں یہ صفتیں ہوں تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کو بار بار بتایا کہ تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو وہ ان کی ربوبیت کے قائل ہو، ان کو کیسے خدا مان لیتے ہو، اور بار بار یہ پیغام دیا کہ عیسائی جو ہے وہ اس اپنے جو ان کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر ایمان لے کر آ جائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے سے یہ باز آ جائیں۔ فائدے جو ان آیات سے ہمیں ملے کہ فرمایا دلائل پر نظر نہ کرنا ضد ہے، اور ضد فساد ہے، اور ضد لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر مطلب اپنی ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتے، ان کے سامنے کتنی دلائل کیوں نہ دیے جائے پھر بھی بات کر دیتے ہیں، اور بس ان کا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، چاہے کتنی دلائل پیش کیے جائے، جو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ مطلب ایک دو دفعہ کہہ دینا ان کو کافی ہوتا ہے، اس کے بعد بار بار وہ مطلب اپنے جو عقائد ہیں ان کے حوالے
اب دیکھیں یہاں پہ کیا معاملہ تھا کہ یہاں پہ بدعا کی حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، کہ اللہ یہ جو مباہلے کی بات تھی، تو نبی کی بدعا ان کو لگ سکتی تھی اور نبی کے پیاروں کی بدعا ان کو لگ سکتی تھی، اور ان کو منع کیا گیا کہ یعنی تم لوگ جو ہے وہ مطلب پیچھے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ اس چیز سے، ورنہ نبی کی اگر بدعا لگ گئی اور نبی کے پیاروں کی لگ گئی تو پھر تو بالکل ختم ہو جاؤ گے، تم تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ جو اس آیت سے ملا کہ ان دو آیات سے کہ مقبول بندوں کا کی جو مطلب ان کی زبان ہوتی ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ یہاں پہ اس آیت سے یہ نہیں، یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کے عیسائی پادریوں کے بڑوں نے کہہ دیا کہ مطلب یہ جو ہے مطلب ایسی ہستیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں پنجتن پاک، ان کے چہروں کو دیکھ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی بددعا سے بچو، حالانکہ عیسائی ہیں، پادری ہیں، لیکن وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی فرمایا کہ ان کی مطلب یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی مطلب یہ اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے تو پہاڑ بھی جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت، ایسی طاقت اور ایسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں پنجتن پاک کی، جیسے ہم پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو جب ان کی بددعا کا کے حوالے سے اس طرح کہا جا رہا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کی دعا کا کیا تاثیر ہوگی جب ان سے دعا مانگی جائے گی ان کے وسیلے سے، ان کا واسطہ دے کے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ حضرت جیسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان کا توسل، ان کا وسیلہ یہ دعا کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ انشاءاللہ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مباہلے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے ان حضرات کو منتخب فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انتخاب میں ہم امتیوں کو اس توسل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسی روایات آتی ہے جن میں صحابہ کرام کے وسیلے سے، ان کے توسل سے جو ہے وہ دعائیں مانگی جاتی تھیں، جیسے حضرت عمر نے جناب عباس جو ہے ان کے توسل سے دعا کی تھی بارش کی، اور پھر اللہ پاک نے بارش برسائی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کے وسیلے سے اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیات ہے آیت نمبر 64 اور 65، یہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے ان دو آیات کا۔ فرمایا، اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب پڑھتے ہیں تفسیر ان دو آیات کی۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب کے متعلق یہ فرمایا کہ تم فرماؤ اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں۔ مطلب توحید جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا مطلب ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر ہر کوئی متفق ہے، چاہے وہ مطلب ہمارے قرآن میں ہو، توریت میں ہو، انجیل میں ہو، سب اس پر متفق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمانے کا انداز ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک چیز پر تو متفق ہو جاؤ نا، تم توحید پر تو متفق ہو جاؤ نا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق تو نہ جانو نا، کہ یہ تو وہ کتاب ہے، یہ تو وہ عقیدہ ہے کہ جس پر تمہاری کتابیں بھی اس چیز کو جو ہے وہ بتاتی ہیں، مطلب قرآن بھی بتاتا ہے جیسے، تو تمہاری کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس چیز پر تو تمہارا اتفاق ہو جانا چاہیے نا، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نہ کسی اور کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے، یعنی کہ
اللہ पाक क्या फरमा रहे हैं कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे ही लायक इबादत जानो, किसी के साथ शरीक ना ठहराओ, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। तो ये बात उसी के मतलब उसी का हिस्सा है ना, कि अगर हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, तो इसका यही मतलब है कि हम किसी और को माबूद नहीं मानते। तो इसीलिए अगर तुम देखिए, उनका ये कहना था कि वो अल्लाह ताला के साथ जैसे बेटा कह देते थे, माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कह देते थे मोजज़ात वगैरह देखकर। तो यहाँ पे अल्लाह पाक क्या इनको लॉजिकली समझा रहा है, क्या चीज़? कि देखो, तुम अगर मतलब तुम कह रहे हो चलो ठीक है, तुम मुझे भी अगर रब मानते हो, लेकिन तुम साथ मेरे साथ किसी को शरीक क्यों ठहरा रहे हो कि ये मतलब मैं भी रब हूँ और ये नबी जो है फलां ये भी रब हैं। तो ये बात तो एक मुतज़ाद बात हो जाएगी ना। अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि रब एक ही है, तो फिर उसमें कोई मुतज़ाद तुम्हारा अकीदा नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें किसी और को साथ शरीक नहीं ठहराना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने इनको समझाया। फिर तीसरी बात ये है कि हम में से कोई किसी को अपना रब ना बनाए। जैसे यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने पादरियों को बना रखा है कि इनके अहकामात को अल्लाह ताला के हुक्म के बराबर समझते थे। ये उनका अकीदा था। देखें, ये मतलब इनके पादरियों ने, इनके उलमा ने जो कह दिया यहूद व नसारा के, तो इन्होंने उसी चीज़ को जो है वो मनोअन वैसे का वैसे ही मान लिया। अब उन्होंने, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं होती थी, आसमानी किताबें जो थी वो उनके पास तो होती नहीं थी। वो उनके पादरियों के पास, उनके जो उनके बड़े उलमा थे, बस उन्हीं के पास हुआ करती थी। हमारे पास तो जैसे होता है ना कि कुरान पाक घर-घर में मौजूद होता है, तफासीर होती हैं और अहले इल्म जो है वो मतलब इस तरह से हमें मुयस्सर होते हैं। लेकिन इनका क्या था कि इनके पास तो एक तो चंद एक, और फिर वो उन्होंने जो बात कह दी तो बस इन्होंने उसी पर जो है वो यकीन कर लिया। गलती यहाँ पे ये होती थी कि ये जो इनके उलमा थे, इनके पादरी वगैरह थे, ये अपनी तरफ से किताबों में तरमीम कर दिया करते थे, तब्दीली कर दिया करते थे। जो किताब में जो चीज़ मौजूद होती थी, ये उसमें अपनी तरफ से रद्द-ओ-बदल करके, अपनी तरफ से एडिशंस करके, अपनी तरफ से चीज़ें करके और फिर उसमें काफ़ी कुछ जो है वो तब्दीली कर देते थे। तो इस चीज़ से यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुमने तो उसी चीज़ को हक़ मान लिया ना, जो तुम्हारे पोप पादरी तुम्हें कह रहे हैं, जो तुम्हारे बड़े तुम्हें कह रहे हैं। तुमने अल्लाह ताला के अहकामात को तो जो है वो पस-ए-पुश्त डाल दिए, तुम तो भूल गए हो अल्लाह ताला के अहकामात को। तो इस चीज़ से जो है वो मना किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए सबसे ऊपर जो है वो किसकी बात होनी चाहिए? अल्लाह ताला की। फिर फरमाया कि इख्तलाफ खत्म करने का उम्दा तरीका क्या है? तो इस आयत में इख्तलाफ खत्म करने का एक उम्दा तरीका बयान हो रहा है कि जो मुशरिका और मुत्तफिका चीजें हैं, इन्हें तय कर लिया जाए ताकि इख्तलाफी अमूर जो है वो मुमताज हो जाए और इनकी तादाद कम हो जाए और बहस सिर्फ इन्हीं पर मुयस्सर हो। वरना होता ये कि जब बहस की जाती है तो कभी इख्तलाफी मौजू जेर बहस आ जाता है, कभी इत्तफाकी पर भी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक मतलब बात समझाई जा रही है कि जैसे अगर 2 लोग हैं, ठीक है? उनके दरमियान कोई किसी बात पर इख्तिलाफ है। फ़र्ज़ करें किसी अकीदे पर इख्तिलाफ है, तो यहाँ पे समझाया ये जा रहा है कि ये अल्लाह ताला ने एक तरीका समझाया है कि जब तुम्हारा तुम किसी के मद्दे मुकाबिल आओ, वो तुम्हारी बात और उसकी बात में तज़ाद आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तुम्हारी उसकी बात, तो फिर क्या करो कि कोई तो ऐसी बात होगी ना कि जिस पर तुम लोग मुत्तफ़िक होगे। तो पहले वो चीज़ें अलग कर लो जिस पर तुम मुत्तफ़िक हो, वो चीज़ें अलग कर लो जिस पे तुम लोग का यहाँ पे तुम लोग जो है वो तुम्हारा मतलब नहीं उस पे इत्तेफ़ाक़ राय हो रहा, तो उन चीज़ों को अलग कर लो। जब दोनों चीज़ें अलग हो गई फिर बहस उसी मौज़ू पे होनी चाहिए कि जिस पर तुम्हारा इख्तिलाफ़ है। ये नहीं कि जिन पर तुम मुत्तफ़िक हो, वो भी जो है वो ज़ेर बहस आ जाए और फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर अंजाम इसका जो है वो लड़ाई झगड़ा या फिर फ़साद पर ही होगा। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने एक तरीका समझाया है कि अगर बात करनी है, ठीक है, सब लोगों की राय एक जैसी नहीं होती, तो फिर अगर मुख्तलिफ है राय और अपनी तुम बात मनवाना चाह रहे हो, तो बात मनवाने का भी एक तरीका समझाया जा रहा है कि क्या तरीका है। अल्लाह पाक ने हमें एक-एक चीज़ जो है वो कुरान पाक में वाज़ेह करके समझा दी है। अब जैसे यहाँ पे इख्तिलाफ वाली बात है, तो किसी भी मौज़ू पर इख्तिलाफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अकायद के हवाले से है इस तरह। इसके अलावा भी हम आम अपनी रूटीन में देखें तो बहुत सारे हमारे आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं। तो बात एक समझाई जा रही है कि तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है? बजाय ये कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, तो एक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से भी मसले को सुलझाया जा सकता है।
اچھا پھر اگلی آیت جو ہے پڑھتے ہیں کہ فرمایا جس میں کہ اہل کتاب تو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہیں، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیوں ذکر ہے، تو پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا تھا، یعنی ایک طرف جو ہے وہ عیسائی تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہودیوں کے علماء تھے۔ اب ان میں کیا اختلاف ہوا تھا، کہنے لگے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے متعلق جو ہے وہ مناظرہ کرنے لگے آپس میں۔ کیا کہنے لگے، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے، معاذ اللہ، مطلب ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا ہمارا دین جو ہے وہ بڑا ہے۔ دوسری طرف جو عیسائی تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھے، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا اور اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی پیارا، اتنی پیاری بات ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے کہ دیکھیں ایک بات پہلے سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کے متعلق تمام جو عیسائی یہودی جتنے بھی جو تھے مذاہب تھے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعظیم کرنے والے ہیں، مطلب ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت معزز ہستی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دونوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ دعویٰ مطلب اپنی طرف کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ مطلب ہمارے مطلب جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ہمارے دین پر تھے، عیسائی کہنے لگے وہ ہمارے دین پر تھے، تو ہم جو ہے وہ ہمارا دین حق ہے، دونوں میں اس طرح سے جھگڑا ہو گیا۔ اب غور طلب بات یہ کہ دیکھیں کیا بات ہوئی کہ یہ دونوں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن کیا کرنے آ رہے کہ جب فیصلے کا ٹائم آیا، جب اپنا حاکم بنانے کا ٹائم آیا، یعنی کہ جن سے فیصلہ کروانا ہے، جن سے آپ نے کروانا ہے کہ مطلب اپنی بات میں سچائی کا دیکھنا ہے کہ کون سچا کون نہیں، تو دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ دونوں، عیسائی بھی اور یہودی بھی، اور دیکھیں ان کا یقین پھر یہ ہوگا نا کہ جو سرکار فیصلہ کر دیں گے تو پھر وہی حق ہوگا، اگر وہ ہماری سائڈ لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مطلب ہم صحیح حق پر تھے، اور کیونکہ سرکار جو ہے وہ حق کا ہی ساتھ دیں گے، جو بھی حق پر ہوگا، جو سچا ہوگا، سرکار جو ہے وہ اسی کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم کا اتنا تو عقیدہ ہے سرکار پر، ایمان نہیں لا رہے، بات نہیں مان رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ضرور سمجھنے والے ہیں کہ سرکار نے جو فیصلہ کر دیا تو بس وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں مسلمان تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو دوسری طرف یہود نصارہ جو تھے وہ بھی آیا کرتے تھے، اور یہ اس آیت سے دیکھیں ہمیں اس چیز کا ثبوت مل گیا۔ تو فرمایا کہ جب پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی، اب سرکار تو اپنی جانب سے کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے تو نہیں کوئی بات کہا کرتے تھے، وہی بات کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر وہی نازل ہوتی تھی، جو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی، تو پھر سرکار بھی وہی فرمایا کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوگی جس میں ان یہ جو یہودی تھے، نصرانی تھے، ان دونوں کو یہ انتہائی جو ان کی جہالت تھی اس کا اس کے متعلق فرما دیا کہ تم لوگ تو بے وقوف ہو، جاہل ہو، تمہارا تو عقیدہ ہی خراب ہے، کہ یہودیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ تو اب تم کہہ رہے ہو کہ جو یہودی جو ہیں، یعنی کہ اگر ان کو لیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی انہی پیروکاروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مذہب پہ ہیں، وہ جو مذہب لے کر آئے ہیں وہ ان پر ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کا جو ہے ان کے عقیدے پر ہیں، ان کو ماننے والے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے آنے والا ہے وہ بعد میں آنے والوں پر کیسے ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر ان کی جو ہے وہ اس کو لے کے چلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری تو سوچ ہی غلط ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو جواب دے دیا کہ تم تو سراسر جہالت کی بات کر رہے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں جو ہے مطلب ان دونوں بزرگوں سے، ان دونوں نبیوں سے کئی سو سال پہلے کے جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو پھر یہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی ہیں، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے،
تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو لاجیکلی جواب دے دیا۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزامات کو دور کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا یہ بھی محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر بہت سے انبیاء کرام پر ہونے والے اعتراضات کو خود دور فرمایا۔ جیسے یہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود جواب دیا، اس الزام کو خود دور فرمایا۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی جو تاریخ ہے ہماری اس کو چھپا کے، اس کو ختم کر کے۔ یوں ہی علم اسماء رجال یہ بھی جو ہے وہ حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے۔ نیز قوموں کے عروج و زوال اور ان کے اسباب تاریخ سے ہی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں بھی شامل کی جا چکی ہیں۔ بے عمل بے علم جو آدمی ہے وہ پڑھے گا تو پھر وہ تو مارا جائے گا۔ کسی اوتھینٹک بندے اس کی رہنمائی میں تاریخ پڑھی جائے اور کسی اوتھینٹک کتاب سے پڑھی جائے تو وہی ہمارے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہوگی۔ ہمارے لیے قرآن پاک اگر ہم انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے نا، اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں حقیقی بات بتائے۔ تو قرآن پاک اگر ہم کسی نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں کہ پاک سے متعلق۔ پھر اگلی آیات ہیں جو آج کی آیات ہم نے لاسٹ 2 آیات جو آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 66 اور 67۔ ترجمہ ان دونوں آیات کا کہ سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ جو ہے اور یہ دونوں آیات جو ہے ان کا خلاصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر زمان کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات کا بیان جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے باوجود تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے اور تم نے اس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے تمہاری من گھڑت بات ہے نا، اپنی طرف سے تم کہہ رہے ہو۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور نہ ہی مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، بندے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو الزام لگایا تو اس کو کس طرح سے پھر رد کیا گیا، یہاں پہ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، جس میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ مطلب دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمائی کہ دیکھیں ایک تو بات وہ ہے کہ وہ بات کہ جس کا تمہیں علم ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ تمہارا جھگڑنا، اور پھر دوسری بات وہ کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس پر تمہارا جھگڑنا۔ تو تم تو وہ لوگوں کے جس کا تمہیں علم ہے نا، تم اسی بات پر آپس میں جھگڑتے رہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہے۔ اب اس بات پہ بھی تم جھگڑے ہو کہ جس کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، پہلے اس مسئلے کو تو حل کر لو نا کہ جو جس پر تم جھگڑ رہے ہو ابھی تک کہ جس کا تمہیں علم ہے، یعنی علم یہ کہ جو علم اس سینس میں کہ دیکھو تمہارے تک پہنچ چکی ہے بات، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ ان کی آنے کے متعلق، ان کی تشریف آوری کے متعلق تمہاری اپنی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل ان کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی تم جو ہے وہ نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہاں پہ یعنی یہ فرما دیا
کہ وہ بات کہ جس کا علم ہے اس پر بھی تم جھگڑتے ہو. تو یہ تو دوسری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، کہ جن کے متعلق تو تم مطلب تم تو جانتے ہی نہیں ہو، ان کے بارے میں تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو اس پر تم جھگڑ رہے ہو. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح سے فرما دیا کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کم از کم اس پر تو مت جھگڑو نا. ابراہیم علیہ السلام پر جو ان کا اعتراض تھا اس کو اللہ پاک نے خود یہاں پہ رد فرمایا کہ مطلب یہ اعتراض جو ابراہیم علیہ السلام پر وہ کرنے والے کرتے ہیں یہودی ہونے کے حوالے سے، نصرانی ہونے کے حوالے سے، تو بالکل یہ باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے. یہاں پہ ان کو فرمایا گیا کہ دین حنیف پر اور مسلمان تھے. یہ جو مطلب لفظ ہے یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے جس میں دین حنیف اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان ہونے کے متعلق جو ہے وہ یہاں پہ فرمایا گیا. تو اس اعتراض کو اللہ پاک نے خود یہاں پہ رد کیا. تھوڑی سی اس آیت کریمہ کی جو ہے وہ تفسیر صوفیانہ ہم پڑھتے ہیں. فرمایا گیا کہ علم جو ہے وہ مفید بھی ہے اور مضر بھی. اب یہ بات ہے تھوڑی سی سمجھنے والی کہ دیکھیں علم جو ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ علم جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوتا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. مضر کیسے ہو سکتا ہے کوئی علم ہمارے لیے؟ تو فرمایا کہ جس علم سے ہدایت ملے، دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کا شوق ہو، تصوف کی چاشنی ہو، وہ تو مفید ہے ہمارے لیے. کہ علم حاصل کر رہے ہیں ہم مطلب جیسے دیکھیں ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے مفید تب ہوگا کہ جب ہمارے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، ہمارا دل کرے کہ ہم جو ہے وہ ہم بھی اس پر عمل کریں، ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، تصوف کی چاشنی پیدا ہو ہمارے اندر. یہ تو ہمارے لیے مفید ہو جائے گا. لیکن وہی علم جو حاصل کرے ہیں وہ ہمارے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ جس علم سے ہمارے اندر بحث کرنے کی عادت آ جائے، ضد آ جائے، ہٹ درمی پیدا ہو جائے، تصوف کی چاشنی نہ ہو، وہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا، اب وہ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں کہ جو میں نے پڑھ لیا، اب کوئی بات اگر کسی کا اختلاف ہے کسی بات میں تو اس میں پھر لڑائی جھگڑا کر دینا، تو پھر اور اسی چیز میں پڑے رہنا کہ ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہنا، اور قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو ایسی معاذ اللہ نبی کے حوالے سے جو ہے وہ عیب نقص تلاش کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا. تو یہ ایسا پڑھنا جو ہے وہ بھی مضر ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسے علم سے بچنا چاہیے، ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مفید بھی ہو اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم مفید تھا اور ابلیس کا علم جو تھا وہ مضر تھا. علم اور عقل گویا جنگی ہتھیار ہے. جنگ میں اگر ہتھیار غازی مومن کے پاس ہو تو کافروں اور کفر کو تباہ کر دیتا ہے، اور اگر وہی ہتھیار کافر کے ہاتھ میں آ جائے تو مومن اور ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ہتھیار ایک ہی ہے مگر استعمال کرنے والے دو ہیں. یوں ہی علم و عقل اگر دل اور روح کے قبضے میں رہے تو اس سے نفس اور نفسانیت شکار کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے نفس اور شیطان کے قبضے میں آ جائے تو یہ ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں. تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم جو علم حاصل کریں اس سے ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے، ہمارے علم و عقل میں ہماری جو ہے وہ مطلب روحانیت پیدا ہو اور ہمیں اس سے حقیقی طور پہ فائدہ حاصل ہو، ہمارے اندر عشق رسول پیدا ہو، محبت پیدا ہو، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی محبت پیدا ہو. اس سے مطلب قرآن پڑھیں، اتنی پیاری کتاب پڑھیں تو اس سے ہمارے اندر محبت آنی چاہیے، نہ کہ بغض یا عیب یا نقص تلاش کرنا، اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. آج یہیں تک پڑھیں گے ہم تفسیر